صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات پڑھیں، سنیں یا سنائیں، اپنا تقریر کا موضوع بنائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اطاعت کی۔ کس کی اطاعت کی؟ ایک وحدہ لا شریک رب کی اطاعت کی۔ آگے جو ماننے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے اپنے نبی کی ساتھ اطاعت کی، اپنے نبی کی بات کو مانا، تو وہ کامیاب ہوئے۔ اور پھر اولیاء کرام جو تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب آج کا مسلمان اگر نماز بھی پڑھنے آیا، دگڑ 12 رکعتیں 5 منٹ میں پڑھ کے وہ گئے، جناب یہ کوئی نماز کا طریقہ نہیں، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ دین اسلام سے محبت نہیں ہے۔ یہ ایک مجبوری کے طور کے اوپر، جناب جس طرح لوگ نمازیں نہیں پڑھتے 5 وقت کی، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، جمعہ اس لیے بھی کہ کہیں کافر ہی نہ ہو جائیں، ہاں جی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اور بندہ پھر بڑے فخر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں، اور کام سارے کافروں والے، کام سارے یہودیوں اور عیسائیوں والے، سکھوں والے، نام مسلمان۔ اس طرح کامیابی نہیں ہے۔ اس طرح انسان کا نہ ضمیر زندہ ہوگا، نہ اس کا نفس اس کے کنٹرول سے باہر ہوگا، اس کی خواہشات۔ جانا تو پھر ہے ہی، تو پھر جاتے وقت پھر بندہ کہے گا او ہو کاش میں کوئی دین اسلام پہ چل پڑتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے لمحہ لمحہ ہمیں خبردار کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر کتنی مساجد ہیں، پوری دنیا کے اوپر کتنے دارالعلوم ہیں، کہ پوری دنیا کے اوپر کتنے دینی مدارس ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان سبھی کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، دین کا علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور دین اسلام ہمیں رزق کے حلال کمانے سے نہیں روکتا، شادیوں سے نہیں روکتا، بچوں سے نہیں روکتا، کھانے پینے سے نہیں روکتا، پہننے سے نہیں روکتا۔ دین اسلام ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ سارے کا سارا طریقہ کسی بندے کے مشورے سے نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رائے، تمنا، اوپینین کے مطابق، اس کے علم کے مطابق ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہیں، اس کے علم کے مطابق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم بندے کے نقصان میں نہیں ہو سکتا، اس کے فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں وقت سے پہلے رب تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ اور جو رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ حق اس پر کھل چکا، حق پتہ چل گیا ہے حق کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پیسے 4 آ گئے ہیں جیب میں، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی شوٹی سارا کچھ ہے، بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو مجھ پر کتنا اللہ کا فضل ہے، میرے پاس ہر نعمت موجود ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرے، اس کے بعد جب کہ اس کے سامنے حق راستہ کھل چکا، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ اور کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ جانا تو ہے ہی، اربوں روپے ڈالر اکٹھے کر کے جناب تہہ خانوں میں رکھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا چھوڑ کے تو جانا پڑے گا، چھوڑ کے تو جانا پڑے گا، سبھی کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔
جانا پڑے گا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، وہ بندہ اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتا بھی کہ کوئی ایسا آب حیات بندہ پی لے ساری زندگی اسے موت ہی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تامہ بن ابیرق، اس نے مدینہ پاک میں چوری کی اور الزام کسی اور کے اوپر لگا دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا، اس کی یہ بدنیتی اور یہ چوری ساری ظاہر ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو وہ راتوں رات جناب وہ مکہ پاک کی طرف بھاگ نکلا، مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف بھاگ نکلا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ کفار کے ساتھ مل گیا۔ اب کہاں سے، پہلے تو ہاتھ کاٹے جانے تھے، اب ساری زندگی عذاب میں رہے گا، کفار کے ساتھ آ کے مل گیا اور کافر ہی مر گیا۔ اگر اس نے چوری کی، اسے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہاتھ کاٹنے کا، ہاتھ کاٹا جاتا، اس وقت سزا اگر مل جاتی تو آگے نہ ختم ہونے والی زندگی عذاب سے تو بچ جاتا۔ وہ دنیا میں اس سزا سے بچنے کے لیے بھاگ نکلا، کفار کے ساتھ مل گیا۔ اب نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ کا قانون ہے کہ کفار بھی جہنم میں جلیں گے، اور وہ جو مرتد ہو گیا وہ بھی جہنم میں جلے گا۔ تو دین اسلام کا ہر حکم بندے کے فائدے کے لیے ہی ہے، تو اس لیے بہتری بندے کی اسی میں ہے، چاہے وہ جتنا بڑی مرضی جتنا بھی پڑھا لکھا ہے۔ اور کئی ایسے، رات بھی ایک جگہ پہ یہ ویمبلے ہائی روڈ کی طرف محفل تھی سکندر صاحب کے ہاں، تو بات بیان کرنے کا موقع بندے کو ملتا ہے کہ انسان مسلمان، کفار کی بات تو ہم نہیں کرتے، وہ تو گئے، وہ تو رب تعالیٰ جل شانہ ان کے لیے فرما دیا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، فرمایا وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ جہنم کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ تو کفار کا معاملہ تو رب نے صاف کر دیا، بھی ٹھیک ہے، سیدھا سادہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، دین سے دور رہنے والا، دنیا سے محبت کرنے والا، پیسے سے محبت کرنے والا، کاریں بنگلے کوٹھیوں سے محبت کرنے والا، دین اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں حساب تو ہونا ہے نا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ایک احسن کتاب میں لکھی جا رہی ہے، بندے کی کتاب اس کے پاس موجود ہے۔ نیکیاں کرنے والا فرشتہ بھی، لکھنے والا بھی، اور برائیاں لکھنے والا فرشتہ، دونوں ہر وقت بندے کے ساتھ، ہر وقت۔ اگر بندہ کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لے گا تو بلی تو دبوچ لے گی اس کو، بلی سے تو نہیں بچ سکتا کبوتر۔ اسی طرح بندہ اگر دین اسلام اور اللہ کے احکامات سے اپنی آنکھیں بند کر لے گا تو اللہ کے حکم سے تو نہیں بچ سکتا نا۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115، کہ جس کے سامنے حق راستہ کھل چکا۔ قرآن سارا کا سارا بندے کے سامنے نہیں ہے، علماء تقاریر نہیں کر رہے، بیان نہیں کر رہے، بتا نہیں رہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ فرمایا اس کے بعد پھر وہ اس راستے سے جدا راستہ چلے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ یہ بندہ مت سمجھے بھی کہ میں گناہ کرتا ہوں میرے اوپر عذاب نہیں آتا، میں نافرمانی کرتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، بہت بری جگہ پلٹنے کی۔ تو جہنم سے بندہ کیسے بچے گا؟ جب اس کا نفس مطمئنہ ہوگا، نفس مطمئنہ، ضمیر زندہ ہوگا، خواہشات اس کی ختم ہوگی، نفس امارہ
نفس لوامہ میں، نفس لوامہ، نفس ملہمہ میں، نفس ملہمہ، نفس رادیہ میں، نفس رادیہ، نفس مردیہ میں، اور نفس مردیہ نفس مطمئنہ میں یا نفس کاملہ میں، پھر جا کے نفس مطمئنہ بندے کو حاصل ہوگا۔ اور اسی نفس کے متعلق اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تو رب سے راضی ہو گیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی، فرمایا پس میرے بندوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے، محنت کرنے سے، دین کو سمجھنے سے، دین پر عمل کرنے سے، اور سب سے بڑی چیز سنت مطہرہ پر عمل کرنے سے بندے کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، اس کا نفس مطمئنہ بھی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اور جب اپنے بچوں کی تربیت اس کے مطابق کرے گا تو آنے والی نسلیں بھی سمجھ جائیں گی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ الحمدللہ اس آیت کو نچیز اپنی کتاب صراط المقربین کے صفحہ نمبر 422 کے اوپر لے کے آیا ہے، اور سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ چونکہ ابھی احادیث مبارکہ کا سلسلہ جاری تھا تو ایک حدیث بیان کر کے پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ سنتیں ادا فرما لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، نبی امی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور مجھے جو القلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی ہیں۔ آپ جس کے حق میں دعا فرما دیں اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ فیصلوں کا اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، جیسا کہ ستون لبابہ ہے مسجد نبی شریف میں ہے جی، ستون لبابہ، تو ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ جب تک میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا معاملہ ڈائریکٹ رب سے کیا ہے، میرے پاس آ جاتا تو میں اسی وقت اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اختیار دیا ہے نا، تمام خزانوں کی چابیاں اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ میرے دوست اور بھائیوں مسلمانوں، دنیا کے جس ملک میں بھی میری آواز جا رہی ہے، ہمیں اپنی مرضی، اپنی ضد، ہٹ درمی چھوڑنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کی بات کو ماننا پڑے گا، اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ ہماری عقل اللہ اور اس کے رسول کے علم سے نہیں بڑھ سکتی، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ دعا فرمائے فلسطین کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے، بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے، مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے اللہ کریم محفوظ فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، ہندوستان، شام، یمن، چچنیا، بوسنیا، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کفار کے ظلم و ستم سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت اور محبت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔